اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس وہی کتاب ہے الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں لیاس قادری صاحب جو ایک خارجی اور ناصبی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ معاویہ کی شان میں ایک حدیث ہے کہ وہ سب سے زیادہ حلیم یعنی کہ بردباد ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنے خلیفہ اول ابو بکر اور عمر سے بھی معاویہ کو افضل کر دیا۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بردبار کون ہے، مطلب کہ اس امت کا سب سے حلیم بردبار کون ہے۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے معاویہ کی مجلس میں کسی چیز کا ذکر کیا تو اس میں خوب بحث کی گئی، لیکن احنف بن قیس خاموش رہے۔ اس پر معاویہ نے کہا، اے ابو بہر تم بھی کچھ بولو۔ انہوں نے کہا، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا ڈر ہے، اگر سچ بولوں تو تمہارا ڈر ہے۔ خیر، حوالے تو آپ کے سامنے ہیں، تب قاتل کبریٰ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر احنف بن قیس انہیں شیخین کریمین سے بھی زیادہ حلیم سمجھتے تو ان کے سامنے اظہار حق سے کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ شاید کوئی شخص ان کی تعویل کرے۔ احنف بن قیس کوت کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے جو کہا وہ کہا، لیکن یہ تعویل باطل ہے اس لیے کہ وہ حق گو آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ حق گو آسان نہیں ہوتی، یہ سامنے والا بھی حق پسند ہو۔ چنانچہ احنف بن قیس تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے جلال بڑے دربار میں بھی گواہی حق گوئی سے نہیں رہ سکے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے بنو تمیم قبیلے کا ذکر کیا تو ان کی مذمت فرمائی۔ حضرت عمر نے بنو تمیم قبیلے کا ذکر کیا تو ان کی مذمت فرمائی۔ کس نے؟ حضرت عمر نے۔ بنو تمیم قبیلہ کون؟ ابو بکر کا قبیلہ ہے جی۔ اس پر حضرت احنف نے کھڑے ہو کر کہا، امیر المومنین مجھے بولنے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا بولیے۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے بنو تمیم کا ذکر کیا، پورے قبیلے کی مذمت کر دی، حالانکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح لوگ ہی ہیں، اور لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ عمر نے فرمایا، آپ نے سچ کہا۔ پھر عمر نے خوبصورت طریقے سے معذرت کر لی۔ امیر اہل سنت نے اپنی پیش کردہ روایت میں معاویہ کو فاروق اعظم سے بھی زیادہ حلیم کہا، اور لہٰذا عوام الناس کو بتایا جائے کہ وہ کیا کریں۔ آیا وہ احنف بن قیس تابعی کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن عمر کو زیادہ حلیم تسلیم کریں، یا موصوف کی تحقیق نیک کو حضر جاں بناتے ہوئے معاویہ کو ان پر ترجیح دیں؟ اب چلتے ہیں جی۔ امیر اہل سنت سے ایک اور سوال ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور نبی کریم نے پوری امت سے زیادہ علیم اور حلیم حضرت علی کو فرمایا۔ چنانچہ مولا کائنات اور سیدۃ النساء العالمین کو ان کے نکاح مبارک کے وقت فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے قدیم، ان سب سے بڑھ کر علیم اور ان سب سے بڑھ کر حلیم ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، فضائل صحابہ میں بھی ہے، مجمل کبیر میں بھی ہے، مصنف ابی شیبہ میں بھی ہے۔ خیر، ان کی مزید یعنی کہ بہت معتبر کتابوں میں، یہاں تک کہ سیوطی نے بھی نقل کیا ہے۔ تو ان لوگوں سے، الیاس قادری جیسے جانوروں سے ہماری گزارش ہے کہ بھئی حضرت علی کی شان میں لکھی ہوئی حدیثیں جو معاویہ کی شان میں گڑھ لی گئی ہیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ مولا علی کی شان میں لکھی ہوئی حدیثیں ایک ایسے شخص کے لیے لا رہے ہیں، وہ بھی جھوٹی اور ضعیف، اور اس کو پھر فضان معاویہ یعنی کہ معاویہ کے فضائل میں شامل کر رہے ہیں؟ یہ ان کی بدبختی کا لیول ہے۔ یہ اس قدر ناسبی اور خارجی ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی عقل، شعور اور شرم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔